تو کیوں یہ جو معلومات ہیں وہ چھپائی گئی ان کے وکلا سے، جماعت سے، ان کے خاندان سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اطہر کاظمی صاحب. بات ایسی ہے کہ ایمرجنسی نہیں تھی، نہ ایمرجنسی ابھی ہے. کوئی ایمرجنسی ہوتی تو پھر بتا بھی دیتے، انفارم بھی کر دیتے، ان کی فیملی کو بھی اطلاع کر دیتے. آپ شاید کبھی جیل نہیں گئے، میں 12-14 بار کو جیل گیا ہوں، اور وہاں سے مجھے اسپتال جانے کا بھی اتفاق ہوا ہے. اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو جیل میں موجود طبی عملہ ان کا معائنہ کرتا ہے، اور اگر ضروری ہو تو پھر باہر سے بھی ڈاکٹرز کو بلا لیا جاتا ہے، اور اگر پھر بھی ضرورت محسوس کی جاتی ہو تو ان کو کسی اسپتال بھیج کر وہاں پہ ان کا جو بھی علاج معالجہ ہوتا ہے، وہ جو کارروائی ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے اور واپس آ جاتے ہیں. یہ اس میں کوئی سیریس بات تھی نہیں. اگر کوئی سنجیدہ بات ہوتی یا سیریس ہوتی تو ضرور اس میں آپ کو بھی اور پوری ان کی فیملی کو بھی آن بورڈ لیا جاتا. جتنی بات تھی اتنی ہی تھی. نہیں پر سر ان کو اسپتال لایا گیا تو جی میں عرض کر رہا تھا کہ سر اگر اسپتال لایا گیا ہے تو کچھ نہ کچھ تو سیریس تھا نا کہ ان کا علاج نہیں ہو سکا. جس شخص کو آپ لوگ کسی عدالت میں پیش نہیں کرتے، 900 دن سے کسی نے اس کی کوئی تصویر نہیں دیکھی، ویڈیو لنک کے ذریعے اس کو عدالت میں نہیں پیش کیا جاتا، اگر اس کو ایک گاڑی میں بٹھایا گیا ہے اور اسپتال لایا گیا ہے تو یقیناً کچھ نہ کچھ سیریس تو ہوگا. کبھی آپ یہ جو آنکھوں کی کوئی بیماری ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ کو مشین کے پاس جانا پڑتا ہے. مشین جیل میں نہیں آ سکتی، اس کے اپنے کچھ قاعدے قوانین ہوتے ہیں. تو آنکھوں کے معائنے کے لیے ادھر لے جانا ضروری تھا، اسی لیے لے گئے. اس سے زیادہ اس میں کوئی بات نہیں ہے. تو میرے خیال میں کیوس پھیلانے کی اور افواہیں پھیلانے کی جو پاکستان تحریک انصاف نے اپنی ایک فیکٹری کھول رکھی ہے، اس سے کوئی فائدہ ان کو ہونا نہیں ہے. کہ جتنی بات تھی اتنی ہی بات تھی. اب اس کو ایگزیجریٹ کر کے اگر کوئی پیش کرنا چاہے تو یہ ان کا ذاتی فعل ہوگا. اس وقت کوئی انفارمیشن کی بنیاد پہ آپ بتا سکتے ہیں، انفارمیشن کی بنیاد پہ آپ بتا سکتے ہیں کہ خان صاحب کی طبیعت کیسی ہے، حکومت کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ He is quite fit، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور صحت مند ہے. up to the best of my knowledge and information، nothing to worry. کوئی سنجیدہ یا کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. خدا نخواستہ کبھی ایسی بات ہو تو سب سے پہلے ان کی فیملی کو اطلاع کر دی جائے گی. ٹھیک ہے. فیصل چودھری صاحب آپ نے سنی، وزیر اعظم کے جو کوارڈینیٹر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ اتنا سا ہے نہیں ہے، ایک سیاسی بیانیہ بنانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. نہیں، یہ تو ڈیلیبریٹ کور اپ ہے حکومت کا، اور حکومت نے 5 دن اس خبر کو چھپایا ہے، اور نہ فیملی کو، نہ پارٹی کو، نہ ان کے لائرز کو، نہ ڈاکٹرز کو انفارم کیا ہے. دیکھیے یہ جو جیل مینول ہے اس کے تحت رولز ہوتے ہیں، پریزن رولز ہیں 1978 کے. اس کا رول 197 ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آپ کنوکٹڈ جو پریزنر ہیں یا انمیٹ ہیں، انڈر ٹرائل بھی ہیں، ان کو اگر آپ نے شفٹ کرنا ہے کسی ایسی جگہ کے اوپر، ہاسپٹل جو کہ پریزن سے باہر ہو، تو پھر آپ کو سینکشنز لینی پڑتی ہیں گورنمنٹ کی تھرو آئی جی پریزن. اور اگر ایمرجنسی ہو تو پھر آپ کو ضرورت نہیں، پھر وہ جو سپرنٹینڈنٹ ہے وہ کنسیڈر کر لیتا ہے کہ سینکشن ہے، لیکن اس کے بعد وہ رپورٹ بھیجتا ہے. اب اس میں 2 باتیں ہیں کہ اگر، اور یہ آئے ہیں پیمز، راول پنڈی سے، اڈیالہ جیل سے پیمز آئے ہیں، یعنی پنجاب سے فیڈرل ٹیریٹری میں ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ پریزن رولز کے مطابق جو ریکوائرمنٹ تھی، کیا گورنمنٹ کی سینکشن لی گئی؟ اور گورنمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریسپیکٹو سی ایم اور اس کی کیبنٹ، یا ریسپیکٹو پرائم منسٹر، جو پرائم منسٹر اور اس کی کیبنٹ. تو کیا یہ جو ہے سرکولیٹ ہوئی؟ آئی جی پریزن نے ہوم سیکرٹری کو لکھا، یا کیا وہ مکمل کیا گیا؟ پھر وہ وہاں سے یہاں پہ لائے گئے. 20 منٹ کی جو یہ فضول کہانی ہے یہ اپنے پاس رکھیں. عمران خان صاحب کی جو وہ پروسیجر ہے، سب سے پہلے تو گورنمنٹ کا یہ کرمنل نیگلیجنس ہے. انہوں نے ڈیلے کیا، ان کے دانت کی بھی تکلیف ہے وہ بھی ڈیلے کی ہے، اور یہ پروسیجرز اڈیالہ میں نہیں ہے. اور بہت پہلے سے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اس کو ٹائملی جو ہے اس کو ایڈریس کریں. خان صاحب آپ کو بھی بتا، میں نے تو کروائے ہوئے نا، میں نے تو کافی دفعہ کروائے. اور جب وہاں پہ نہیں انہوں نے وہاں پہ کیا تو الٹیمیٹلی آپ نے شفٹ کیا ایمرجنسی میں، رات کے اندھیرے میں آپ کو وہاں سے شفٹ کرنا پڑا. پھر آپ نے وہاں پہ پروسیجر کیا کیا ہے، پروسیجر پینل نے کیا ہے، سنگل ڈاکٹر نے کیا ہے، لاگز ہوتے ہیں ہاسپٹل کے، وہاں پہ انٹری ہوتی ہے،
وہاں پہ آنے جانے کی، پھر وہاں پہ ڈسچارج رپورٹ بنتی ہے، میڈیسن ہوتی ہے. ابھی تک حکومت نے کوئی چیز پبلک کی ہے؟ نہیں کی. جو پبلک جو عمران خان ایک فارمر پرائم منسٹر ہے، اسپرٹ کلاس عام بھی آدمی ہو تو جان اور اس کے علاج جو ہے اس کی فیملی کو آپ نے ہر طور پہ انفارم تو کرنا ہے. لیکن آپ جو پاکستان کے سب سے بڑا پولیٹیکل لیڈر ہے، سب سے ایک مقبول پارٹی کا رہنما ہے، فارمر پرائم منسٹر ہے، اس کو آپ اس طرح سے چھپا کے ٹویٹ کریں گے تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ میں اختیار ولی خان صاحب کی گفتگو پہ کیسے بلیو کروں جب آپ نے کل وہاں پہ کسی کو ملاقات کی اجازت نہیں دی، لائرز کو، نہ ڈاکٹرز کو، نہ فیملی کو. وہ 3 بہنیں بیچاری وہ اپنا عدالہ کے باہر آتی ہیں، ان کو آپ بھی پانی مارتے ہیں، کبھی کیا حرکتیں کرتے ہیں، شرمناک قسم کی وہاں پہ آپ نے وہاں پہ طریقہ کار رکھا ہوا ہے. آپ جو یہ حکومت جو ہے نہ آئین کو مانتی ہے، نہ کورٹ کے فیصلوں کو مانتی ہے، نہ یہ پریزن رولز کو مانتی ہے. یہ کون سا جنگل کا قانون ہے؟ جی میں ذرا ملک صاحب کو بھی اس میں شامل کروں. ملک صاحب یہ آپ نے سنا اختیار ولی صاحب کی گفتگو بھی سنی، اور بعد میں پروسیجر جو ہے وہ 3.5 گھنٹے کا ہے، 3.5 گھنٹے کا، اس سے کم نہیں ہے. یہ 20 منٹ کے لیے تو کوئی نہیں جھوٹ بولتے ہیں، یہ تو متواتر جھوٹ بولتے ہیں یہ حکومت، اور اتنا پکے منہ سے جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. نہیں سر ایسے نہیں، پر مطلب ہو سکتا ہے کہ کوئی بات اوپر نیچے ہو جائے لیکن اتنا بھی نہیں. اچھا ملک صاحب، یہ جس طریقے سے حکومت نے سارے معاملے کو ہینڈل کیا اور یہ اتنی بڑی خبر بن گئی ہے، اب اس میں ایک کوشچن یہ بھی ہے کہ اگر فیملی کو پہلے بتا دیا جاتا تو امن و امان کا مسئلہ بھی بن سکتا تھا، وہاں پہ لوگ اکٹھے ہو جاتے. تو اس حد تک تو حکومت کا مقدمہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن جب پروسیجر ہو گیا اس کے بعد تو بتا دینا چاہیے تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کو ان کو لے جانے کے حوالے سے بتانے میں کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے. ان کی فیملی کو، ان کے وکلاء کو بتا دینا چاہیے کہ خان صاحب کی یہ آنکھ کا مسئلہ تھا، اس لیے ان کو ہم جو ہے وہ ہاسپٹل جو ہے ان کو لے جایا جا رہا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس کا ذکر آپ نے بھی ابھی ضمناً کیا، کیا تحریک انصاف اس بات کو جو ہے پھر ایز ایک پیشنٹ کے طور پہ جو ہے وہ دیکھتی کہ عمران خان صاحب کو اگر کوئی آنکھ کا آپریشن یا آنکھ کی بیماری ہے تو انہیں پیمز لے جایا جا رہا ہے تو اس کو کیا اسی انداز سے دیکھا جاتا؟ ہرگز نہیں. تحریک انصاف نے اسی وقت سوشل میڈیا پہ ایک کمپین چلا دینی تھی، پیمز پہنچیں، اڈیالہ کے باہر پہنچیں، کیونکہ ہر چیزیں پولیٹیسائز ہو چکی ہیں. اب اس حد تک سیاست آ گئی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہی سیاست ہوتی ہے، اور پوری ایک کمپین کھڑی ہو جانی تھی، جناب چلو جو ہے وہ پیمز چلو. حکومت کے لیے یہ مسئلہ بہرحال ہو سکتا تھا، اور حکومت نے شاید اسی لیے اس چیز کو چھپائے رکھا کہ جناب ملک صاحب میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. سوری ملک صاحب، سوری قطع کلامی کے لیے معذرت. ہمیں اس وقت اڈیالہ جیل کے باہر سے شاید کھٹک صاحب جوائن کر رہے ہیں. کھٹک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کا وہاں پہ پلان کیا ہے؟ کیا پوری رات اڈیالہ جیل کے باہر آپ بیٹھیں گے؟ میرے خیال میں شاید ان کا رابطہ ہم سے کٹ گیا ہے دوبارہ، پر اینی وے پلیز ملک صاحب کیری آن، آپ جو فرما رہے تھے. دیکھیں حکومت میں شاید اسی حکمت عملی کے تحت کہ جناب کوئی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کریٹ نہ ہو جائے، اس لیے شاید چھپایا ہوگا، لیکن نہیں چھپانا چاہیے، بتانا چاہیے، فیملی کو آن بورڈ کرنا چاہیے. دوسری رہی بات، دیکھیں سپرنٹ کے پاس یہ اختیارات ہیں. فیصل صاحب ملک کے معروف قانون دان ہیں، وہ ان چیزوں کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ جب کسی شخص کو جو ہے ہاسپٹل کا ڈاکٹر، ایون ہاسپٹل کا جو ڈاکٹر ہے یا گورنمنٹ کی طرف سے جو جانے والا ڈاکٹر ہے، وہ کسی اپنے وزٹ کے دوران کسی پیشنٹ کو ریکمینڈ کر دے کہ اسے ہاسپٹل سے باہر جا کے اس کا علاج کروایا جائے، تو سپرنٹ صاحب اس کو علاج کے لیے باہر جیل سے بھیج سکتے ہیں اور وہ علاج کر کے واپس بھی لایا جا سکتا ہے. جی کوئی لمبا چوڑا پروسیس ہوتا نہیں. ہم نے کئی جو ہے وہ لوگ، سیاستدانوں کو، عام قیدیوں کو ہاسپٹل سے جو ہے وہ جیل کے ہاسپٹل سے. ملک صاحب اس کا پروسیس ہوتا ہے. میں سر گزارش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس کے لیے رول 197 کے تحت سر ہوتا ہے. جی فیصل بھائی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہاسپٹل کا ڈاکٹر، میں عرض کر رہا ہوں نا جی، میں نے ابھی ایکسپلین کیا، شاید آپ جی میں سن رہا تھا، میں نے سر وہ سارا پروسیجر ایکسپلین کیا جناب کو. جی میں بتاؤں، وہی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اگر جو ہے ڈاکٹر وزٹ کے دوران بھی، ایون جیل کا ڈاکٹر بھی اگر یہ ریکمینڈ کر دے کہ اس کو بھیجا جائے تو اس کو بھیج دیا جاتا ہے. اس کے بارے میں آگاہ کر دیا جاتا ہے آئی جی پریزنز کو کہ جناب سپرنٹ جیل صاحب اس کو آگاہ کرتے ہیں کہ جناب فلاں پریزنر کے بارے میں ڈاکٹر کی رائے یہ ہے کہ انہیں فوری طور پہ علاج کے لیے باہر لے جایا جائے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نوبت نہ آنی چاہیے، نہ حکومت کی طرف سے، نہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. اب حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جناب ٹھیک ہے، جتنا رگڑا لگایا جا سکتا ہے ان کو لگا لیں، اور آگے سے پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو اور سیاستدانوں کو اور اپنے مخالفین کو ایسے ہی للکارتے رہنا ہے.
دیکھیں جب آپ سیاست کو اس انتہا پسندی پہ لے جائیں گے تو اس کے نتیجے میں پھر آپ کے ہاں تو پہلے بھی آئین اور قانون پہ احترام کہاں ہوتا ہے اس ملک کے اندر. ماضی میں جب آپ جو ہے وہ سارے کام کرتے رہے, سلمان اکبر راجہ صاحب جب میاں نواز شریف کا دفاع کر رہے تھے تو وہ بتایا کرتے تھے یہ غیر آئینی مقدمہ ہے, یہ غیر قانونی مقدمہ ہے, یہ نواز شریف صاحب کو جیل رکھنے کے بہانے ہیں. یہی سیکرٹری جنرل ہے پارٹی کے پی ٹی آئی کے, اس وقت وہ کہا کرتے تھے یہ گٹھ جوڑ ہے. اس وقت جو ہے وہ سیاستدانوں کا, عدلیہ کا اور جو ہے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا گٹھ جوڑ ہے میاں نواز شریف کو نکالنے کے لیے سیاست سے. تو یہ سیاستدانوں نے نہ کبھی سبق سیکھا ہے, نہ انہوں نے آگے بڑھنے کی کبھی کوشش کی ہے. وہ دیکھیں نا آج عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں تو یہی عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کوئی جو ہے کسی جیل کے اندر قیدی کوئی وی آئی پی نہیں ہوتا. خان صاحب کو وی آئی پی کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے, خان صاحب کو ناشتہ بھی ملتا ہے, خان صاحب کو ٹریٹمنٹ بھی اب چاہیے. دیکھیں نا ماضی میں کہا کرتے تھے کہ علاج کے لیے باہر چلے جاتے ہیں, اب خان صاحب بھی چاہتے ہیں شوکت خانم ان کو علاج کے لیے لے جایا جائے. تو میرے خیال میں یہ سیاستدانوں کو خود سمجھنا چاہیے کہ کس طرح وہ سیاست کو لے گئے ہیں, جس کے نتیجے میں اس قسم کے غیر معمولی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اختیار ولی صاحب, آج ملاقات کا دن تھا, سی ایم کے پی کے اس وقت بھی اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں, کیوں نہیں ملاقات ان کی کروائی جا رہی؟ ملاقات ہو جائے گی تو یہ سارا معاملہ ویسے ہی ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا, ان کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, تو ملاقات کروا دیں. اب جیل مینول کے مطابق ملاقات ہوگی, ملاقات اس طرح نہیں ہوتی ہے. ملاقات کا ایک طریقہ ہوتا ہے, پولیٹیکل ملاقاتیں مکمل طور پر بند ہیں. پولیٹیکل ملاقات تو ثاقب نثار کی عدالت کا فیصلہ آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے. میں ویسے اتنا اس میں میرے ہارڈ اینڈ فاسٹ میرے پرسنل رولز نہیں ہیں, لیکن جو قاعدہ اور قانون کہتا ہے تو وہ وہی ہے جو آپ کے سامنے ہے کہ ایک سزا یافتہ شخص جو ہے وہ پولیٹیکل معاملات نہیں دیکھے گا, وہ پارٹی کی صدارت نہیں کرے گا, وہ چیزوں کو انفلوئنس نہیں کرے گا. یہاں پر تو قیدی جو سزا یافتہ ہے وہ تو پورے صوبے کی حکومت بنا دیتا ہے کہ فلاں سے استعفیٰ لے لو, فلانے کو وزیر اعلیٰ بنا دو, یہ سیکرٹری جنرل ہوا, یہ اپوزیشن لیڈر ہوا. یہاں تو سارے فیصلے وہی ہو رہے ہیں. تو جیل مینول بھی کوئی چیز ہے, قاعدہ قانون بھی کوئی چیز ہے, اور اگر قوانین جو ہے وہ ایسے ہی آپ ریلیکس کرتے رہیں تو پھر سب کے لیے پھر قانون کی پھر کیا حیثیت؟ بس پھر تو یہ جنگل کا قانون ہے کہ جس کی جو مرضی ہے وہ اسی طرح کرتا رہے. تو میرے نزدیک اس سے زیادہ اسی کی کوئی بات نہیں ہے. لیکن ہاں یہ بات ہے, سہیل آفریدی صاحب تو جن کو آج تیرا میں ہونا چاہیے تھا, جن کو آج قبائلی ضلع میں ہونا چاہیے تھا, جو ان کی ذمہ داری ہے جو وہ پوری کر ہی نہیں رہے, وہ صرف سیاست کر رہے ہیں اپنی ریاستی ذمہ داریوں سے, تو وہ نبرد آزما ہوتی نہیں ہے. اس طرف تو ان کا کبھی دھیان جاتا بھی نہیں ہے کہ وہ اس طرف بھی کبھی دیکھیں کہ صوبے میں کیا حالات ہیں. 24 یونیورسٹیاں بند, یونیورسٹیوں کے پیوٹا کا سٹاف وہ خط لکھ رہا ہے اور وہ رو دہائی دے رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں کہ ہماری یونیورسٹی کے پاس, پشاور یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں, کہ ہمارے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. ہسپتالوں میں لوگ وہاں پر جانے سے قاصر ہیں کہ مشینری نہیں ہے, دوائی نہیں ہے, لوگ پنڈی اور اسلام آباد کا رخ کر رہے ہیں. تو جو ان کی ذمہ داری ہے وہ کام تو کرتے نہیں ہیں. وہ تو میں نے کل رات کو حساب دے دیا تھا اس کو, شفیع جان کو. آپ کو چاہیے تو آ جائے, آپ کو بھی دے دیتا ہوں. ہاں جی ٹھیک. آپ یہ 70 سال کے سارے حساب آپ نے پورے کر دیے ہیں اختیار ولی صاحب؟ نہیں, 70 سال کے تو تھوڑی کی ہے, جو 15-13 سال کے ہیں حساب کتاب ہے, وہاں تک تو میرے پاس سرب بالکل تیار ہے. فیصل فرید چودھری کو جو چاہیے مجھ سے مانگ لے, میں دے دوں گا. اور اگر میں آج آپ کے اسٹوڈیو میں ہوتا تو میں آپ کو بھی ایک جھلک دکھا دیتا کہ وار آن ٹیرر میں ہم نے 704 بلین روپیز ان کو دیے ہیں, کہیں پتہ ہی نہیں ہے. 705 بلین ہم نے ان کو, پرویز خٹک صاحب آپ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں, پوچھ لینا قبائلی اضلاع کہتے ہیں, آپ کے فیورٹ. جب آپ کے پاس تھے تو آپ نے کیوں ہمت نہیں کی کہ معلوم جبا کا کیا ہوا؟ میں تو استعمال کیا نا. تو اختیار بھائی آپ کے ساتھ ہی آپ کے فیورٹ ہیں, پوچھ لیں ان سے کدھر کی ہیں. یہ محمود خان بھی آپ کے پاس ہوتے ہیں, پوچھ لیں. میں سارے سوال آپ سے کر سکتا ہوں. نہیں, میں تو ہوں آپ کا فیورٹ, آپ بھی تو میرے فیورٹ ہیں. تبھی آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں. چلیں ذرا ایک لوگوں سے سوال, میں ذرا ایک اختیار صاحب ایک بریک لے لوں, ذرا بریک سے واپس آتے ہیں
تو گفتگو کے سلسلے آگے بڑھائیں گے. ہماری کوشش ہے کہ اڈیالہ کے باہر جو قیادت موجود ہے ان سے بات ہو جائے. 2-3 دفعہ ٹیلی فون کال ملی ہے لیکن وہاں پہ شاید سگنلز کا ایشو ہے اور کال بار بار ڈراپ ہو جاتی ہے. اینی وے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے.